بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لیسن نمبر 4 محنت پسند خردمند کا پیراگراف نمبر 5 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں۔ جو ہم نے پڑھی ہے کہانی، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کا خلاصہ بھی اور تشریح بھی ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے یہ تمثیلی انداز میں کہانی بیان کی ہے، اور تمثیلی انداز یہ ہے کہ ایک غیر ذی روح کو جاندار بنا کر پیش کرنا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اس کہانی میں اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس باغ میں بسنے والے لوگ ہر قسم کے گناہ اور بدی سے پاک تھے، ان کی نیتیں صاف تھیں اور دلوں میں دوسروں کے لیے خلوص و محبت کے جذبات تھے۔ موسموں میں اعتدال تھا، دریاؤں اور نہروں کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور قوت بخش تھا۔ غرض کے ہر طرح کے عیش و آرام افراط اور آسانی سے دستیاب تھے۔ اچانک اس باغ میں پھولوں کی ایک ایسی کیاری اگی کہ جس کی گرم اور تیز بو کی تاثیر سے لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ہر آدمی عیش و آرام کے تمام سامان صرف اپنے لیے سمیٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے اس نے لوٹ مار، سینہ زوری اور غارت گری کے حربے بھی استعمال کرنا شروع کر دیے۔ میوے کم ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مفلسی اور محتاجی نے بھی اپنے قدم وہاں جما لیے، اور اس صورت کو دیکھ کر دو تجربہ کار بزرگ جو معاشرے کا بدلتا ہوا رنگ ڈنگ دیکھ کر وہاں سے کنارہ کش ہو چکے تھے اور جن کے نام تدبیر اور مشورہ تھے، ان کے پاس آئے۔ دونوں بزرگوں نے پہلے تو لوگوں کو بہت سخت سست کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا درا ہے۔ تم سخت ناشکرے ہو کہ فرشتہ سیرت بادشاہ خسرو آرام کی، جس کی سلطنت میں تم خوشحالی اور بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس کی قدر نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خردمند ہے۔ اگرچہ یہ اولاد احتیاج و افلاس ہی کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے لوگوں کی جو سستی اور کاہلی کے مارے ہوئے ہیں، جو غربت کے مارے ہوئے ہیں، لیکن اس کے طور اطوار رنگ ڈنگ اپنے باپ سے بالکل مختلف ہیں۔ محتاجی اور غربت میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ دونوں انسان کو بے کس اور بے بس بنا دیتی ہے۔ انسان محنت اور تگودو کرنے کی بجائے اس قدر تناسانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ کچھ کرنے کی بجائے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے اور مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد محنت اور تگودو کی مزید خوبیاں واضح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ محنت پسند خردمند اگرچہ احتیاج و افلاس کا بیٹا ہے، لیکن اس نے امید کا دودھ پیا ہے، اور امید اس دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ خوشیاں اور مسرتیں مہیا کرتی ہے، مشکلات اور مصیبتوں میں ان کا سہارا بنتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امید انسان کو آگے بڑھنے، مسلسل کوشش اور تگودو کرنے اور نا امید نہ ہونے کا سبق دیتی ہے۔ محنت پسند خردمند کو ہنرمندی نے پال پوس کر بڑا اور جوان کیا ہے۔ علم و ہنر دنیا کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ میں آ جائیں تو پھر یہ جاتی نہیں، اور نہ ہی کوئی انہیں چرا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات، اس محنت پسند خردمند نے کمال کی شاگردی اختیار کی ہے۔ جو شخص کسی بھی علم و ہنر اور فن میں کمال کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو دنیا کی تمام عظمتیں اس کے پاؤں میں آ گرتی ہیں۔ محنت پسند خردمند کی خوبیوں کی بنا پر تدبیر اور مشورے نے اپنے پاس مشورے کے لیے آنے والے لوگوں کو اس کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ لہٰذا مولانا محمد حسین آزاد نے یہ تمثیلی انداز میں بڑا خوبصورت یہ بیان کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا۔ کون ہنسا تھا؟ محنت پسند خردمند۔
اور ایک کہکا مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، نادانوں کم عقلو، آرام کے بندو، عیش کے پابندو، خسرو آرام بادشاہ کے بندے ہو اور عیش کے پابندو، اور عیش میں زندگی بسر کرنے والے ہو۔ آؤ آؤ، آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے، اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے۔ خسرو آرام ایک کمزور، کام چور، بے ہمت، کم حوصلہ اور بولا بالا سب کے منہ کا نوالا تھا، انتہائی ایک آسان سا کام تھا جو کسی کو محنت کرنے پہ مجبور نہیں کرتا تھا، جو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ کام چور، سست، کمزور سے لوگ تھے اور ان کو ہمت نہیں دلاتا تھا کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے تم محنت کرو گے یا کوشش کرو گے۔ نہ تمہیں سنبھال سکا، نہ مصیبت سے نکال سکا، بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا۔ جو لوگ آرام پسند ہوتے ہیں، جو لوگ کمزور، کام چور، بے ہمت، کم حوصلہ ہوتے ہیں، وہ بیماری کا یا قحط سالی کا ایک بھی جو ریلا ہے یا ایک مصیبت کا جو انبار ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ جو یورپ ملکوں کے لوگ ہیں وہ کرونا جیسی وبا کو برداشت نہیں کر سکے ہیں، جبکہ ایشیا کے لوگ اس کو برداشت کر سکے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو محنت کی، ان لوگوں کو چست ہیں، یہ بلند حوصلہ لوگ ہیں، تو یہ اب بیماری کو یعنی اس پر یہ قابو پا سکے ہیں۔ پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ خسرو آرام بادشاہ کی بات کر رہے ہیں۔ سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو منجدار میں ڈبویا، منجدار میں، مصیبت میں، سمندر کے درمیان میں۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو، ہماری آواز پر آیا کرو۔ یہ اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ محنت پسند خردمند کہہ رہا ہے، یہاں سے محنت پسند خردمند کہہ رہا ہے۔ ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے، تدبیریں، طریقے، جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی، جس سے یہ زمین کا کھاری پن، یعنی زمین میں یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس سے فصلیں وغیرہ پیدا نہیں ہوتی ہیں، تو جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی۔ ہوا کی شدت تیزی اعتدال پکڑے گی، درمیانی چلے گی، یعنی جتنی ضرورت ہوگی وہ ایسی ہی چلے گی۔ گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی۔ ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکالیں گے، زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے، یعنی زمین کے اندر سے معدنیات ڈھونڈیں گے، زمین کو نرم کریں گے اور پہاڑوں کی انتھڑیاں تک نکال لیں گے، یعنی پہاڑوں کے کھودیں گے اندر سے کہ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو، ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو۔ یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ محنت پسند خردمند کہہ رہا ہے کہ جو محنت کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے دن اور رات یکساں ہوتے ہیں۔ وہ محنت سے زمین کو نرم کر دیتے ہیں، وہ محنت سے پہاڑوں کے اندر سے معدنیات نکال لاتے ہیں۔ زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے اور ان کے دکھوں سے، ان کے نقصان سے محفوظ رہو گے۔ جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، یعنی تمہارے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ تم آگے بڑھتے ہی چلے جاؤ گے، پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑو گے۔ پھر یہاں پر وہی اقبال کا ایک شعر ہے کہ جب تم اتنی محنت، لگن، شوق رکھو گے تو پھر وہ مرد مومن کہلاؤ گے، اور پھر وہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور مولانا الطاف حسین حالی بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ تو جس نے محنت کی ہے وہ آگے ہی بڑھا ہے۔ تم دیکھنا میں زمانے کو وہ بستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تسخیر کر لوں گا۔ محنت پسند خردمند کہہ رہا ہے کہ تم دیکھنا اگر تم میری تدبیروں، میرے طریقے کے ساتھ لگے رہو گے تو میں ساری دنیا کو اپنے طریقے پر تسخیر کر لوں گا، فتح کر لوں گا۔ اب پیراگراف نمبر 6 ہے، غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبھا لیا۔
محنت پسند خردمند نے ان باتوں سے سب کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خردمند بنی آدم کا خیر خواہ ہمارا دلی دوست ہے۔ ہاتھ جوڑ جوڑ اس کے پاؤں پر گرے، ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے۔ اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا۔ ہمت اور تحمل یعنی جو بندہ محنت کرنا چاہتا ہے نا، اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک ہمت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، اور دوسرا تحمل ہونا چاہیے، یعنی چیزوں کو برداشت کرنے والا ہونا چاہیے۔ محنت پسند خردمند کے پہلو میں یعنی اس کے قریب یہ دو لوگ کھڑے تھے، ایک ہمت اور ایک تحمل۔ اسی وقت انہیں جماعت مذکور، یہ جو اوپر جس جماعت کا ذکر کیا ہے اس پر افسر مقرر کر دیا، یعنی یہ جو لوگ تھے جو برباد ہوئے تھے کام چوری کاہلی سے، اس جماعت پر جس کو افسر لگایا تھا وہ ہمت اور تحمل تھے۔ پیراگراف نمبر 7 بچوں، الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ کانوں کا کھودنا، ٹھیک ہے، کانوں کا یعنی پہاڑوں کا کھود کر اندر سے معدنیات نکالنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، تالابوں سے پانی کو نکالنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا یعنی دریاؤں سے نہریں نکالنا، سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا کہ سب دفعتاً کمرے باندھ آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین پر لپٹ گئے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو یہ بات جو تھی محنت پسند خردمند کی، وہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گئی اور لوگوں نے زمین پر لپک پڑے۔ پیراگراف نمبر 8 ہے، عالم صورت چند روز میں رنگ نکال لایا، مگر نئے ڈنگ سے یعنی ساری زمین شہر قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی، کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، گھر آباد ہو گئے، جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاروں میں میوے دھرے، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے گلوں سے بھرے، کیا گھر کیا باہر اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ غرض محنت پسند خردمند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند خردمند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ جی بچوں، یہ آخری جو پیراگراف ہے نا، اس کا ذرا مزید تھوڑا سا اس کے متعلق جو ہے وہ تشریح کے حوالے سے سنیے گا کہ مولانا محمد حسین آزاد جب دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے انہوں نے بڑا خوبصورت کرداروں کو تراشا ہے اور بڑا خوبصورت وہ کرداروں کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے ہمت اور تحمل کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، اگر ان کو کوئی بھی انسان اپنا لے، چنانچہ ہمت اور تحمل کی رہنمائی میں لوگوں نے مسلسل دیکھیں جس طرح سے کوشش اور مسلسل تگ و دو کو اپنا وتیرہ بنا لیا، پس ہمتی اور بے صبری کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیا، پہاڑوں کے سینے چیر کر کانیں نکالی، معدنیات نکالی، ہیرے جواہرات نکالے اور اپنے فائدے اور آرام کی ہر چیز پہاڑوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی، زمین کی ناہمواری کو، اس کی اونچ نیچ کو ختم کیا اور اسے ہموار کر کے اس میں کھیتی باڑی شروع کی۔ محنت پسند خردمند کی نصیحتوں کا لوگوں کے دلوں پر اس قدر اثر ہوا تھا کہ وہ مضبوط ارادے سے اٹھے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اٹھے یہ لوگ اور انہوں نے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر زمین کا سینہ چیرنے میں منہمک ہو گئے، کیونکہ زمین کے اندر ہی ان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور ہر قسم کے آرام و آسائش تھے۔ جی بیٹے، آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی بہت اچھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس کی مشق بھی کروا دوں۔ مشق جو ہے وہ رموز و اوقاف سے اوپر تک میں چیزیں کرواؤں گی۔ رموز و اوقاف جو ہے
یہ آپ کو ایک پورا سمجھانے والی یہ علامتیں ہیں، تو ان کا ایک لیکچر میں آپ کو الگ دوں گی۔ جی مختصر جواب دیجئے، زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ لگنے سے پہلے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے؟ لوگ عام مسرت اور بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب غرور، خود پسندی اور حسد نے دنیا میں ڈیرے ڈالے تو لوگوں کی تباہ پر کیا اثرات ہوئے؟ جب ان چیزوں نے لوگوں کی طبیعتوں پر ڈیرے ڈالے تو لوگوں اب اس طرح کے لوگوں کا انداز ہو گیا کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ امیر وہ ہے جس کے ہمسائے محتاج ہوں اور اس سے کم تر ہوں۔ گویا لوگ اپنے سے خوشحال کو دیکھ کر جل جاتے اور اپنے آپ کو محتاج خیال کرتے تھے۔ احتیاج اور افلاس نے حضرت انسان پر کیا اثرات مرتب کیے تھے؟ افلاج ہر شخص ان کا مرید اور معتقد ہو گیا اور اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ محنت پسند خرد مند سے رجوع کرنے کے کیا اسباب تھے؟ احتیاج و افلاس نے ملک فراق کو بدل کر رکھ دیا، زمینیں بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، قحط، وبائیں اور مختلف امراض پھیلنے لگے تو لوگوں نے محنت پسند خرد مند سے رجوع کیا۔ محنت پسند خرد مند کی شکل و شباہت کیسی تھی؟ محنت پسند خرد مند ایک صحت مند نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ ہوا کی شدت سے کملایا ہوا تھا اور دھوپ کے باعث تمتما رہا تھا۔ مسلسل محنت و مشقت سے اس کے بدن کے پٹھوں میں اکڑن سی پیدا ہو چکی تھی۔ زمین میں ہمت اور تحمل کا عمل دخل ہوا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ لوگوں نے زمین کے ساتھ وہ دیمک کی طرح لپک گئے اور زمین کے اندر سے اپنے لیے نعمتیں تلاش کر کے لے آئے۔ انسان کو دنیا میں کون سے رویے زیب دیتے ہیں؟ انسان کو دنیا میں محنت اور تگ و دو کرنا، ہمت اور تحمل سے کام لینا، اس سبق کے مطابق یہی رویے انسان کو زیب دیتے ہیں۔ جی اس کے بعد بچوں یہ اگلا سوال ہے، یہ سوال فی الحال چھوڑ دیں آپ۔ سبق کے حوالے سے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ یہ ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ افلاس اپنے کیے کا علاج نہیں، جاڑے نے لاچار کر دیا، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، درست بیان کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط لکھیے۔ خسرو آرام رعیت سے خدمت چاہتا تھا، یہ غلط ہے۔ خسرو آرام نہیں چاہتا تھا وہ مدد۔ جی پہلے اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے، یہ درست ہے، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ خسرو آرام ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، یہ غلط ہے۔ محنت پسند خرد مند احتیاج و افلاس کا بیٹا تھا، درست ہے۔ محنت پسند خرد مند نے امید کا دودھ پیا، ہنرمندی نے اسے پالا اور وہ کمال کا شاگرد ہے، یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ جو سوال ہے یہ رموز و ایقاف کا، یہ میں آپ کو الگ سے اس کا گرامر کا سوال ہے، یہ میں آپ کو کروا دوں گی۔ باقی بچوں یہ مکمل کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔